وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ماہ ربیع الاول میں سابقہ جمعے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو ہم اپنے حساب سے بڑے احسن طریقے سے مناتے ہیں۔ توحید اور رسالت، اسے ہم بھول جاتے ہیں کہ توحید میں وحدانیت کا تذکرہ کس کے ساتھ کرنا ہے اور رسالت کا تذکرہ کس کے ساتھ کرنا ہے۔ جب ہم محبت میں آتے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم محبت کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ بدعت بھی کر رہے ہیں، ہم شریعت کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں یا بدعات کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے میں نے یہ بھی دیکھا، اس 12 ربیع الاول کو بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ اس 12 ربیع الاول پر نعتوں کی دھمک پر باقاعدہ ڈانس کیا گیا، جھومر لگائے گئے، جھومتے رہے، اور جس طرح شادی بیاہ میں وہ ناچ گانا ہوتا ہے ویسے ہی سارا نظام ہوا۔ اور اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو لیا۔ سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جوتوں کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسجد کے باہر تھی، بھلے وہ جوتا نبی علیہ السلام کا ہو، بھلے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو یا کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوتا ہو، وہ جوتا مسجد کے حدود سے باہر رہا کرتا تھا۔ ہم نے نالین مبارک کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، ہم نے نالین مبارک کو اٹھایا، اپنے ماتھے پر سجایا، ہم نے نالین مبارک کے اندر کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ لکھ دیا، ہم نے نالین مبارک کے اندر لبیک یا رسول اللہ لکھ دیا، کہ تمام کی تمام بدعات نہیں بلکہ گستاخی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی۔ کہ ہم نے یہ سوچے بغیر کہ ایک خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، انہی جوتوں میں خود ہی لکھوا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، انہی جوتوں میں لکھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات جوتے کی کرتے ہو اور ساتھ میں پھر یہ بھی کرتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کو ان جوتوں میں لکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی گستاخی کرتے ہو۔ محبت یہ نہیں ہے، محبت اور بدعت میں فرق یہ ہے، محبت اسے کہتے ہیں، شریعت اسے کہتے ہیں، احکام سنت اسے کہتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کیا، ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اسے محبت بھی کہا جاتا ہے، اسے احکام شریعت بھی کہا جاتا ہے، اسے احکام سنت بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف بدعت اسے کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
اپنے طریقے سے، اپنی ایجاد کردہ جدید ٹیکنالوجی سے محبت کا اظہار کرنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تقدس نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا تقدس اتنا بڑھا دیا کہ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک اس نالین کے اندر لکھ دیا، یعنی کہ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو ہم نے عظمت نہیں دی بلکہ نالین مبارک کو عظمت دے دی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور کہنے کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ میرے بھائی اسے میلاد نہیں کہتے، اسے دین کا مذاق کہتے ہیں۔ باقاعدہ ہمارے بیکریوں والے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے، دین مخالفت سے بچائے۔ باقاعدہ ایک کیک بنایا جاتا ہے، اس پہ لکھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف کعبۃ اللہ بنایا جاتا ہے، دوسری طرف روزہ مبارک بنایا جاتا ہے، چھری لی جاتی ہے، کعبۃ اللہ پر پھیری جاتی ہے، کلمہ مبارک پر پھیری جاتی ہے، نبی علیہ السلام کے نام پر پھیری جاتی ہے، اور چھری لے کر روزہ مبارک پر پھیری جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہو کر کعبۃ اللہ پر چھری چلاتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر چھری چلاتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر کلمہ وحدانیت پر چھری چلاتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر کلمہ رسالت پر چھری چلاتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر روزہ مبارک پر چھری چلاتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدسات پر چھری چلا دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم عید منا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ سوار کے دن، پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں پیر کے دن روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ میلاد منانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میلاد مناؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ میلاد یہ ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو طریقہ آپ نے بتایا، جو شریعت آپ علیہ السلام نے نافذ کی، اس شریعت پر چلیں۔ ہمارا لباس یہودیوں والا، ہمارا ہیئر سٹائل یہودیوں والا، ہماری چال ڈھال یہود و نصارہ والی، نماز ہم میں نہیں، قرآن ہم میں نہیں، اسلام ہم میں نہیں۔ اگر میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو سر جھکا کر کہتا ہوں، کس وجہ سے؟ کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو یتیم بنا کر ہمیں پیش کیا تھا، کہ آج ہمیں اپنے دین کی بات کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ میرا بیٹا عربی جانتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میرا بیٹا انگریزی میں فر بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں واہ واہ واہ۔ کل پرسوں میں ایک یہودی کا کلپ سن رہا تھا، اس نے بڑی عجیب قسم کی باتیں کی، اور یقین کریں اس کی باتیں سن کر دل دہل گیا۔ اس کا سب سے پہلا سوال تھا Who are you? Are you Muslim? کون ہو تم مسلمان ہو؟ Shame on you کہ ہمیں شرم آتی ہے تمہیں مسلمان کہتے ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی پر، اپنے یہودی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرتے ہو؟
کیا ہے تمہاری زندگی؟ اپنی تاریخ اٹھاؤ، دیکھو کہ سب سے زیادہ غالب جو مذہب تھا وہ دین اسلام تھا، مگر ہمیں یہ پسند نہیں تھا۔ تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تمہارے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ہمیں یہ پسند نہیں آیا۔ I don't like، یہ اس کے الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ I don't like your Quran، I don't like your Islam، I don't like your child، I don't like your young generation۔ But why؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ لوگ دین اسلام پر اتنے پختہ تھے کہ قرآن کی آیات کے بغیر بات نہیں ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کی حدیث کے بغیر زندگی نہیں چلتی تھی، نبی علیہ السلام کی طریقے کے بغیر کاروبار نہیں ہوتے تھے۔ تم لوگوں سے ہم نے تلاوت قرآن چھین لیا، تم نے ہنس کر دے دیا۔ تمہاری بچیوں کے سروں سے دوپٹے چھین لیے، تم لوگوں نے دے دیے۔ چادریں چھین لی، تم لوگوں نے دے دیے۔ عبایا چھین لیا، تم لوگوں نے دے دیا۔ ہم لوگوں نے ان کے ٹائٹ کپڑے انہیں پہنائے، وہ تم لوگوں نے بھی قبول کر لیے۔ ہم لوگوں نے شلواروں کا رواج ختم کر دیا، جینز پہنانا شروع کر دی، تم لوگوں نے بھی پہنا لی۔ ہم لوگوں نے جس بدعت پر عمل کروانا چاہا، تم لوگوں نے کر لیا۔ ہم لوگوں نے دین سے باہر نکال دیا۔ تم عربی بولتے تھے، بڑے پیارے لگتے تھے، مگر ہمیں پسند نہیں تھے۔ ہم نے وہ عربی تمہارے بچوں میں سے، تمہاری آنے والی نسل میں سے عربی کو ختم کر دیا۔ تم لوگوں نے عربی زبان ہمیں سونپ دی، ہماری انگریزی کو اپنے پاس لے لیا۔ بڑے احسن طریقے سے تم جب ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے، کہا کرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آج ہم نے وہ السلام علیکم ورحمت اللہ نکال دیا۔ تمہاری زندگی میں ہم جو لے کر آئے، وہ کیا لے کر آئے؟ ہے ہیلو، ہاؤ آر یو اینڈ ETC، اس کے الفاظ ہیں۔ ہم لوگ تمہاری زندگی میں ہائے ہیلو لے کر آئے، السلام علیکم نکال دیا۔ تم جب گھر سے روانہ ہوتے ہو، پہلے کہا کرتے تھے السلام علیکم، اللہ حافظ، اب کہا کرتے ہو بائے بائے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ انٹر ہونے پہ، گھر میں داخل ہونے پر کیا کرتا ہے؟ ہائے ہیلو، باہر نکلنے پر بائے بائے، بائے ممی، بائے پاپا، یہ عام روٹین میں دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے بچے اللہ حافظ کہنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے بچے کسی محفل میں چلے جائیں، شور شرابہ انہیں کرنا آتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا نہیں آتا۔ بچے تو بچے، نوجوان، بوڑھے، بزرگ، وہ بھی اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ چھین لیا، تم نے دے دیا۔ تم لوگوں میں سے السلام علیکم ہم نے ختم کر دیا۔ تم لوگ جواب دیا کرتے تھے الحمدللہ، آج جواب دیتے ہو فائن۔ تم لوگوں سے قرآن چھین لیا، تلاوت چھین لی، تمہیں گانے دے دیے۔ تم فارغ وقت میں قرآن پڑھا کرتے تھے، حدیث پڑھا کرتے تھے، تمہیں ڈرامے دے دیے، فلمیں دے دی۔ اور آج اگر ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تمہیں نہ تو کہیں پر گانے ملیں گے، فلمیں ملیں گی، کارٹون ملیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ، اس کی تخلیق ہی ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ انہیں ہمارے مذہب کا علم دیتے ہیں، اور اس علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ چیز پیدا کرتے ہیں کہ یہ علم حاصل کر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پر مسلمان پسپا ہو چکے ہیں، وہ تیرے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے، تو ان پر غالب آئے گا، وہ تجھ پر غالب نہیں آ سکتے۔ ہم نے ان کی نمازیں چھین لی، تو آرام سے جا کے حملہ کر۔ ہم نے ان سے علماء کے فتوے چھین لیے، تو آرام سے جا کے حملہ کر۔ ہم نے ان میں سے نماز ختم کر دی، تلاوت ختم کر دی، تو آرام سے جا کر حملہ کر۔ ہم نے انہیں اکابرین کا دشمن بنایا، تو آرام سے جا کے حملہ کر۔ ہم نے انہیں صحابہ کا دشمن بنایا، تو آرام سے جا کے حملہ کر۔ ہم نے انہیں انبیاء کا دشمن بنایا، تو آرام سے جا کے حملہ کر۔ ہم نے انہیں اسلام کا دشمن بنایا، تو آرام سے جا کے حملہ کر۔ ہم نے اسے علماء کا دشمن بنایا، تو آرام سے جا کے حملہ کر۔ تجھ پہ کوئی حاوی نہیں ہوگا، اسلام والوں پر تو حاوی ہوگا۔ کیا یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک بات 100% صحیح کہی، نہیں یقین تو اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھ لیں۔ میں آپ کے سامنے
یہ تجربہ کر کے بات کرتا ہوں، بغیر تجربے کے بات نہیں کرتا۔ کئی لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، پورا ایک ہفتہ میں جس موضوع پر بیان کرتا ہوں اس پر میں اپنی زندگی پر، اپنے احباب کی زندگی پر، اپنے اقربا کی زندگی پر، اپنے رشتہ داروں کی زندگی پر، اپنے ملنے جلنے والوں کی زندگی پر میں تجربہ کرتا ہوں کہ یہ جو چیز میرے دماغ میں آئی، جو چیز مجھ تک پہنچی، کیا یہ سارا کچھ ہم مسلمان میں ہے؟ ہم مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ اس کے بعد میں آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں۔ ہم ایک لکیر کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مگر یہ نہیں کہا کہ میری رحمت کے پیچھے لگے رہنا، اس لکیر کے پیچھے چلتے رہنا، نماز نہ پڑھنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہ ماننا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ اس بندے پر ہے جو دین پر چلنا چاہتا ہو، جس کے دل میں علماء کی قدر ہو، جو اللہ کو اللہ، نبی کو نبی، ولی کو ولی مانتا ہو۔ اس بندے کے لیے نہیں کہا کہ جو نماز بھی نہ پڑھے، احکام اللہ کو پورا نہ کرے، احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا نہ کرے، احکام شریعت کو اپنے پیروں تلے رون دے، ایسے شخص کے لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ نہیں۔ ایسے شخص کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عذاب شدید، بہت سخت عذاب رکھا ہے۔ کیا خیال ہے جہنم میں لکڑی جلائی گئی ہے آگ کے لیے؟ نہیں، لکڑیاں نہیں جلتی وہاں پر۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، وہاں پر انسان، پتھر اور جن ہوں گے جو اس آگ کا ایندھن ہے۔ وہاں پر لکڑیوں کی آگ نہیں لگتی، وہاں پر لکڑیاں نہیں جلائی جاتی۔ اس آگ کا ایندھن کسی ملک کی لکڑی نہیں ہے، پتھروں سے آگ نکلتی ہے، انسانوں کے جسم کو آگ لگے گی اور اس کا ایندھن انسان، پتھر اور جن ہوں گے۔ کیا ہم اس آگ سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں، یا محض امتی 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 کرنے سے ہم پاس ہو جائیں گے؟ اگر بات امت کی کریں نا تو یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ امت کی بات کریں نا، ہندو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، عیسائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ یہ اور بات ہے وہ مانتے نہیں، وہ مانتے نہیں، ہم مانتے ہیں۔ کہاں تک مانا؟ ہم تو ماننے والے ہیں۔ میں اپنے اندر جھانکتا ہوں، مجھے تو ماننا نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس وجہ سے نہیں آتا کہ آج اگر میں ٹوپی پہن کے باہر نکلتا ہوں نا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، یار لوگ مجھے مولوی کہیں گے۔ میرے کندھے پر رومال ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، لوگ مجھے مولوی کہیں گے۔ اس یہودی نے یہی بات کی کہ آج ہمیں فخر ہے اپنے یہودی ہونے پر، کیا تمہیں فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر؟ اگر ہم اپنی بچی کو اسلام کے مطابق لباس پہنائیں، وہ کہتی ہے کہ یہ کیا لباس ہے، میں دوستوں میں کیسے جاؤں گی؟ اپنے بچے کو اسلام کے مطابق لباس پہنائیں اور اسے کہیں کہ جا کسی فنکشن کو اٹینڈ کر، وہ کہے گا کہ میرا 3 پیس سوٹ ہونا چاہیے، پینٹ شرٹ ہونی چاہیے، صحیح پتہ چلے کہ یہودی ہوں میں۔ یہ کیا ہے مسلمانوں والا طریقہ کر کے تم مجھے فنکشن میں بھیج رہے ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے فنکشن میں بھیجنے کا؟ اگر بھیجنا ہے تو اس طریقے سے بھیجو کہ پتہ چلے کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر مسلمان آ رہا ہے۔ اور پھر ہم کہتے، اب وہ بچہ اگر اسے اسلامی لباس پہنا کر بھیج بھی دیا، وہ اس فنکشن میں چلا بھی گیا، وہاں پہ سارے لوگ 3 پیس سوٹ میں ہیں، وہ ایک بچہ سر پہ ٹوپی رکھ کے گیا اور اس کا لباس قمیض شلوار ہے، وہ جب جائے گا تو سائیڈ پہ چھپتا پھرے گا۔ کیوں؟
اس وجہ سے چھپتا پھرے گا کہ سارے تو بڑے ماڈرن قسم کے بن کے آئے اور میں ایک واحد ہی ایسا ہوں جو مسلمان بن کے آ گیا۔ وہ اپنے مسلمان ہونے پر چھپتا پھرے گا، جبکہ دوسرے جو یہودی طریقے پر آئے وہ بڑے فخریہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں گے۔ خدارا اپنی زندگی پر، اپنے بچوں کی زندگی پر، اپنی آنے والے نسل پر رحم کریں، خدارا رحم کریں کہ ہم لوگ واپس اپنے اسلام میں لوٹ آئیں، ہم لوگ واپس اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں، اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو اسلام کے نظریے کے مطابق تیار کریں، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق تیار کریں، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق تیار کریں۔ ہمیں شرمندگی نہ ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، بلکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمارے بچے کو فخر ہونا چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میرا لباس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے، اور میرا اٹھنا بیٹھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری آنے والی نسل کو دین حق کی پہچان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين